وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات۔ اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ اہم ملاقات ہے جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اور اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ملاقات کے مناظر ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اور اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ملاقات کے مناظر ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں صوبہ پنجاب کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بھی کاغذات نامزدگی جمع۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ فہرستیں ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر آج ہی آویزاں کر دی جائیں گی۔ مختلف رہنماؤں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے، جبکہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بھی کاغذات نامزدگی جمع۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ اسلام آباد سے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا، اب وقت ختم ہو چکا ہے، کون سے امیدوار نے کہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں؟ ہاں جی بالکل، کاغذات نامزدگی کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، جن میں اگر میں بات کروں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز، سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، مولانا اسد محمود، سعد رفیق، غلام دستگیر خان سمیت جو جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے اور قائدین ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حلقوں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو آخری وقت تھا وہ آج شام 4:30 بجے کا وقت تھا اور تمام تر ریٹرننگ افسران کے پاس جو ہے وہ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میں بات کروں جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ اب ایک جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب اسکروٹنی کا عمل شروع ہوگا جو کہ کل سے 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ امیدواروں کی کاغذات کی اسکروٹنی کی جائے گی، اس کے بعد ٹریبیونل قائم کیے جائیں گے جہاں پر شکایت سے متعلق جو ہے وہ اندراج ہوگا اور اس کے بعد جو سب سے آخری مرحلہ ہوگا وہ کاغذات واپسی لینے کا ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک حلقے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے 5 سے 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جو امیدوار جو ہے وہ پارٹی کا ٹکٹ کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا وہ اپنا پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے گا اور جو ناکام ہوگا وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لے گا۔ ملک بھر کے تمام تر ریٹرننگ افسران جو ہے وہ 5 روز تک موجود رہے اور 5 دنوں میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو درخواستیں ہیں وہ ریٹرننگ افسران کو موصول ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں انہوں نے 2 قومی اسمبلی اور ساتھ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی مختلف نشستوں پر کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کروائے گئے ہیں اور اب جو ہے الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کی ہدایت کر دی ہے کہ وہ تمام تر مراحل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن کمیشن 8 فروری کو ملک بھر میں صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد میں کامیاب ہو جائے۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کی بھی اپیل کی تھی کہ مخصوص نشستوں کی جو ترجیحی فہرستیں ہیں جن میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور ساتھ جو اقلیت کا کوٹا ہے اور خواتین کا جو کوٹا ہے اس حوالے سے ترجیحی فہرستیں بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کریں تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے امیدواروں کی اسکروٹنی بھی بآسانی کر سکے اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں تمام تر صورتحال کی بات کروں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے اس بات کی بھی اپیل کی ہے کہ اسکروٹنی کے عمل کے بعد جو ٹریبیونلز قائم کیے جائیں گے اس میں بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں اور آئندہ عام انتخابات سے متعلق جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو شکایت ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے کہ وہاں پر ان سے
राब्ता करें और अपनी शिकायत जो है उनको दर्ज करवाएं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चारों सूबाई कमिश्नर, चारों चीफ सेक्रेटरीज और चारों आईजीज बशमूल चीफ जो कमिश्नर इस्लामाबाद है उनको खत लिखकर इस बात की हिदायत की थी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाए ताकि तमाम तर सियासी जमातें वो पुरअमन तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले सके। जी आप साथ ही रहिएगा। उस्मान, शुएब मुख्तार ने भी हमें ज्वाइन किया है। शुएब, आप बताइएगा कराची की क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा और वसूल करने का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक जो है उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाए हैं। अगर बात की जाए पूरे कराची की तो पूरे कराची में जो है कौमी व सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों पर 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं। जबकि बात की जाए अगर जिला जनूबी की तो जिला जनूबी में जो है 5 रोज के दौरान जो है 800 से ज्यादा कागजात नामजदगी जारी किए गए हैं। जबकि 240 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं। जिला जनूबी में कौमी असम्बली के हल्कों की तादाद जो है 3 है। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजर आ रहा है साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और रियासत की मलकियत है। साइफर केस की तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी हालात से है। बिलावल भुट्टो ने NA 196 शहदाद कोर्ट से कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो का गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। खारिजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहते हैं पीटीआई के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई आवाम से माफ़ी मांगे और मफरूरों को अदालत में पेश करें। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ रियासती जुर्म करने पर कार्रवाई हो रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे और शफाफ होंगे। के पास 2 ही रास्ते हैं, या वो अवाम से माफ़ी मांगे, उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनके जज्बात उसने मजरूह किए हैं, उन मफरूरों को पेश करे जिनको उसने पनाह दी हुई है, तो ये सब कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो उनके लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा नहीं है। उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई उस रियासती जुर्म के नतीजे में है। रियासती इदारों के खिलाफ, सलामती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ये पूरी दुनिया के अंदर मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के शहीदों की तौहीन की, इन्होंने कायद आज़म के घर को जला के राख कर दिया। पीटीआई ने मुसलसल कोशिश की मुख्तलिफ अदालती मुदाखलतों के ज़रिए, रिटों के ज़रिए कि वो इंतखाबात के इनकाद में कोई रुकावट डाल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी साजिशें नाकाम बनाई हैं और बहुत वाज़ेह हदायत दी हैं कि 8 फरवरी को हर कीमत पर इंतखाबात होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने अन्य 78 गुजरांवाला से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं अल्लाह ताला ने मदद भेज दी जिसका नाम नवाज शरीफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने 9 मई को खुद लगाई। उनका ख्याल था प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, चाहे शहीदों की बेहुरमती या हमले करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें, शहीदों की बेहुरमती करें, हमले करें, लेकिन ये नहीं मुमकिन हुआ।
تو لہذا آج انہیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ زخم لگائے ہیں جن پر آج ان کو تکلیف ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا تنویر کا کہنا ہے عام انتخابات میں نون لیگ واضح اکثریت سے جیتے گی، کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قائد نواز شریف خود الیکشن مہم کے لیے نکلیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان مخالف قوتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی پوزیشن پارٹی کی نہیں کہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں۔ اتحاد ہوتے ہیں الیکشن کے بعد جب رزلٹ آئیں گے تو اس وقت جب گورنمنٹ بننی ہوگی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری کلیئر کٹ میجورٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں، اور ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے۔ دیکھیں منشور اگلے 9 پوائنٹس بتائے ہیں ہم نے اپنے، اور اسی پہ میرا سارا ایک بیس کریں گے ہم اپنا۔ ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں ایک ریفارمز کی بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی آ بھی گئی ہیں اور الیکشن کمپین میں آئے گی بھی۔ وہ ریٹن ڈاکومنٹ ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن کمپین ہم کریں گے جب انٹرویو وغیرہ یہ ٹکٹ کے معاملہ سارے فائنل اگلے ہفتے ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد کمپین ہی کمپین ہم یہ سب باہر نکلیں گے اور سارے پاکستان میں جلسے کریں گے۔ ابھی تک کوئی ایسی پوزیشن پارٹی کی نہیں کہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں۔ اتحاد ہوتے ہیں الیکشن کے بعد جب رزلٹ آئیں گے تو اس وقت جب گورنمنٹ بننی ہوگی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری کلیئر کٹ میجورٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں، اور ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے۔ دیکھیں منشور اگلے 9 پوائنٹس بتائے ہیں ہم نے اپنے، اور اسی پہ میرا سارا ایک بیس کریں گے ہم اپنا۔ ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں ایک ریفارمز کی بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی آ بھی گئی ہیں اور الیکشن کمپین میں آئے گی بھی۔ وہ ریٹن ڈاکومنٹ ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن کمپین ہم کریں گے جب انٹرویو وغیرہ یہ ٹکٹ کے معاملہ سارے فائنل اگلے ہفتے ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد کمپین ہی کمپین ہم یہ سب باہر نکلیں گے اور سارے پاکستان میں جلسے کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اقلیتی نشستوں کے لیے 11 امیدوار نامزد کر دیے ہیں۔ بات کرتے ہیں آزاد نوڑیوں سے۔ آزاد، کون کون سے امیدوار شامل ہیں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے 11 امیدوار نامزد کر دیے ہیں۔ ترجیح فہرست میں رانا حمید سنگھ سوڈو، مکیش کمار چاولہ، گیانومل عرف گیان چند اسرانی، ڈاکٹر شام سندر آڈوانی، ڈاکٹر کھٹومل جیون، نوید انتھونے، سادھو مل عرف سریندر ولاسائی، منور لال، ڈاکٹر موہن لال کوہستانی، ایڈوکیٹ پونجو مل بھیل اور ڈاکٹر راکیش کیسوانی کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی کے دستخط سے یہ فہرست جو ہے صوبائی الیکشن کمیشن کے آفس میں جمع کرا دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد آپ کا۔